بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میرے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ بھی میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اگر سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، تاکہ اس میں آپ تک جو ویڈیو ہے میری اس کو پہنچانے میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آسانی سے آپ تک پہنچ جائے، اور اس سے آپ کو بھی جیسے ہی میں ویڈیو ڈالوں گا تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی. شکرا جزاکم اللہ. میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوقات اگر کوئی ہے تو جی ہاں انسان ہی ہے. لیکن ان سب کے باوجود انسان سے غلطیاں، چوک، خطا ہو ہی جاتی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے. لیکن اس پہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بدگمان نہیں ہونا چاہیے کسی سے، اور اللہ سے مایوس ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کیونکہ غلطی تو آدم علیہ السلام کے ہر اولاد سے ہو جاتی ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کیا فرمایا؟ اسی حدیث میں آگے کہتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّاءُونَ التَّوَّابُونَ، کہ گناہ کرنے کے بعد جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ شخص بہتر ہوتا ہے بمقابل اس شخص کے جو گناہ کر لیتا ہے. تو جی ہاں میرے بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے 10 جو گناہ کے بخشش کے ذرائع گنائے گئے ہیں انشاءاللہ اس کو جانیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو اس میں سے پہلا جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، پہلا اور دوسرا، وہ توبہ اور استغفار ہے. تو میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا اسی توبہ کے بارے میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کہ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے توبہ کرنے کا حکم عطا فرمایا، توبہ کرنے کا حکم دیا ہے ہم لوگوں کو کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی جانب توبہ کرو. آگے کیا فرماتے ہیں رب کریم؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہیں تو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور ویسے ہی اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ آپ اپنے رب کی جانب توبہ اور استغفار کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اور مغفرت کی طلب. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی معافی اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، اگر توبہ اور استغفار کی اگر ہم کو اہمیت جاننی ہے نا تو یہ حدیث انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی کریم، جو آخری نبی ہیں، جو سب سے بہترین ہیں سارے لوگوں میں اور انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء، نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ شخص جس سے غلطی ہونے کا امکان کہاں، وہ شخص جو معصوم عن الخطا ہے، جن سے غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی، جن سے کبیرہ گناہ کبھی نہیں ہوئے، وہ بہترین شخصیت کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ وہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں توبوا الی اللہ، کہ اللہ کی جانب توبہ کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ میں خود دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کرتا ہوں. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہترین شخصیت،
وہ خود دن میں اتنی زیادہ مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو کتنی بار کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو گناہوں سے بچائے، اور اگر غلطی سے، کیونکہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر شخص گناہ، کہ ہر بنی آدم گناہ گار ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ تو گناہ ہم سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو یا اللہ معاف کیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرمائے. تو اچھا میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گناہوں کی بخشش کے جو ذرائع ہیں ان میں پہلا اور دوسرا یعنی توبہ اور استغفار جو رکھا ہے. بظاہر دیکھا جائے تو اگر یہ دونوں اگر اکیلے اکیلے آتے ہیں، الگ الگ آتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر دونوں کو ساتھ میں لایا جائے، یعنی توبہ اور استغفار کو ساتھ میں لایا جائے، تو ان دونوں کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ استغفار کے معنی اپنے ماضی کے جو گناہ ہو چکے ہیں اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگنے کا نام استغفار ہے، اور یہ جو عزم مصمم ہے کہ انشاءاللہ مجھ سے گناہ انشاءاللہ آگے نہیں ہوگا، یہ جو پکا ارادہ کر کے اللہ سے جو دعا مانگتا ہے، یہ جو فیوچر کا جو ہے، جسے فیوچر کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو مستقبل کے اس عمل کو توبہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کچھ چیزیں جانی ہیں. تو انشاءاللہ باقی جو 10 میں سے جو ہم نے صرف 2 ہی جانی ہے، باقی جو 8 بچے انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیوز میں ہم لوگ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ پھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.